أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. معزز ناظرین، یا بنی اسرائیل، یہ آیت اس سے پہلے 2 مرتبہ آ چکی ہے، اور پھر پارہ کے لاسٹ میں بھی یاد دہانی کے لیے اور بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے کہ یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر احسان کیا ہے. اور پھر یہاں چند باتیں ہیں وہ سب پہلے زبانی سماعت فرمائیں، اس کے بعد پھر ترجمہ سیدھے کریں گے انشاءاللہ، پھر بات سمجھ میں آئے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اپنے نعمتیں یاد دلوا رہے ہیں کہ میں نے جو تم پر احسان کیا ہے وہ سب یاد کرو. اس سے پہلے 2 بار بھی یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہاں پھر تیسرا مرتبہ یہ کیا بنی اسرائیل سے یہ خطاب ہے. اس کے بعد پھر ایک مسئلہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اس دن سے بھی ڈرنا ہے جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. پھر جو آیت ہے اس میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند کلمات سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ کلمات کو پورا کیے جو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اس آزمائش پر پورا اتر آئے ابراہیم علیہ السلام. رہا مسئلہ کہ وہ کیا ہے آزمائش کے کلمات، تو مختلف یہ کیا ہے تفسیر روایت ہے. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اوامر کا بجا لانا اور نواہی سے رکنا، یعنی اوامر کا بجا لانا، جو احکام اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے وہ تمام پر بجا لانا، اور جس سے منع کیے تھے وہ سب سے رک گئے تھے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے موچ کتروانا، پھر بال میں مانگ نکالنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال اکھیڑنا اور ختنہ کرنا، یہ سب چیزیں ہیں. اور پھر یہ کیا ہے اس کے علاوہ اور بھی ہے جو کلمات ہیں، انشاءاللہ بعد میں یہ کیا ہے وہ سب باتیں معلوم ہو جائے گی آگے چل کر کے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جب آزمایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اور میری اولاد کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظالم کو میرا عہد، میرا اقرار نہیں پہنچتا ہے. آگے اس کے بعد جو آیت ہے وہ اصل میں ایسا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیوی، سمجھ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیوی، ایک کا نام تھا سارہ اور ایک کا ہاجرہ. حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام. 2 بیوی ہیں، دونوں سے 2 اولاد ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کیونکہ ملک شام میں رہتے تھے ابراہیم علیہ السلام. اب یہ حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور ان کے لڑکے اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو جا کر کے مکہ میں چھوڑ آئے. تو مکہ میں چھوڑ دیے. پھر ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے آ گئے، اور کبھی کبھی ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام پلے بڑے، جوان ہو گئے، قبیلہ جرہم کے لوگ وہاں آ کر کے بسنے لگے. ایک لمبا سا سلسلہ ہے اور تاریخ ہے کہ زمزم کا جو پانی نکلا، اور پھر اس پانی کی وجہ سے پرندے آنے لگے، تو قبیلہ جرہم کے لوگوں نے سوچا کہ یہاں کچھ
لوگ بستے ہوں گے اسی لیے یہاں پانی ہوگا اور بستے ہوں گے لوگ اسی لیے پرندے گھوم رہے ہیں۔ پھر وہاں جا کر کے قبیلہ جرہم کے لوگ بس گئے۔ تو قبیلہ بنی جرہم ہی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور پتہ لگائے کہ کہاں گئے اسماعیل علیہ السلام، تو اس نے کہا اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہ وہ کام میں گئے ہیں اور شکاری کرنے گئے ہیں، آ جائیں گے کچھ دیر میں۔ کہا رہن سہن کیا ہے؟ کہا بہت دکھ، بہت پریشانی سے گزارا چل رہا ہے، شکایت کی غربت کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایسا ہے کہ جب آئے گا وہ اسماعیل علیہ السلام تو اس کو کہہ دینا کہ ایک بوڑھے آدمی آئے تھے اور اس نے سلام کہا اور کہا کہ دروازہ کا جو دہلیز ہے اس کو بدل دینا۔ دہلیز کہا جاتا ہے چوکھٹ کو، تو دہلیز بدل دینا۔ چلے گئے واپس۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹا اسماعیل علیہ السلام گھر آئے، بیوی نے کہا کہ ایک بوڑھے آدمی آئے تھے اور اس نے یہ سب بات بتائی، پوچھے کیسا چل رہا رہن سہن اور کھانے پینے کا کیا سسٹم ہے۔ تو میں نے کہہ دیا کہ بہت غربت ہے۔ اس نے کہا کہ دروازے کا دہلیز بدل دینا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو آیا تھا وہ میرا باپ تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو آیا تھا وہ میرا باپ تھا، اور دروازہ کا دہلیز بدلنے کا حکم ہوا، دہلیز سے مراد تم ہو۔ طلاق دینے کے لیے کہا، پھر اس کو طلاق دے دی۔ پھر قبیلہ بنی جرہم ہی سے ایک دوسری بیوی ایک دوسری عورت سے شادی کر لیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور رہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ بھیجے، پھر آئے، پھر وہی سوال جواب، پھر اس نے پورا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی گئے ہیں کام میں، پھر واپس جا کے آ جائیں گے۔ کہا رہن سہن کھانے پینے کا کیا سسٹم ہے؟ کہا گوشت ہے، دودھ ہے، یہی سب ہے اور اچھا چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ کہنا کہ ایک بوڑھے آدمی آیا تھا، اس نے سلام کہا اور پھر کہنا کہ دروازہ کا دہلیز نہیں بدلنا، وہی رہنے دینا۔ جب اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو پورا ہسٹری سنانے کے بعد پھر اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بات یہ ہے کہ وہ جو بوڑھے آدمی آئے تھے وہ میرا والد محترم تھے، اور دہلیز نہ بدلنے کا حکم یہ کہ تمہیں رکھنے کے لیے جو کیا ہمیں حکم دیا گیا کہ تم رہو میرے ہی پاس۔ یہ سلسلہ جو ہے کہ یہ بخاری کی روایت میں ہے، اور پھر یہاں قرآن کریم میں اسی کے بارے میں پھر یہاں بتایا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ کھانا کعبہ کے جو کیا ہے بنوائیے، کھانا کعبہ بنائیے۔ تو دیوار جو کیا کھڑا کیے، بنائے ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے ساتھ ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی ہاتھ بٹائے، دونوں نے مل کر کے، اور جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے دیوار دے رہے تھے اوپر چڑھ کے ابراہیم علیہ السلام، وہ پتھر جو کیا ہے پتھر مقامی ابراہیم بن گیا، اور یہ سب جو کیا ہے وہ جنتی پتھر تھا۔ پھر حجر اسود بھی جنتی پتھر ہے، وہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت سے لایا گیا تھا، دودھ کی طرح سفید تھا۔ پھر اس کو جو کیا ہے انسانوں نے چومتے بوسہ لیتے، اور مختلف روایتوں میں ہے کہ یہاں تک کہ حیضہ عورتیں جو کیا ہے ان کو چھو کر کے پھر اس میں گناہ جو کیا ہے چپک گیا، جس کی وجہ سے وہ کالا ہو گیا۔ حجر ابیض تھا تو حجر اسود ہو گیا۔ بہرحال یہ سب باتیں جو کیا ہے ابراہیم علیہ السلام دعا بھی کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کر رہے ہیں، اور پھر وہ تمام چیزیں یہاں بات قرآن کریم کی آیتوں میں آ جائے گی۔ اب بہرحال ترجمہ سماعت فرمائیے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میں نے تم کو فضیلت دی، اور میں نے تم کو فضیلت دی جہاں والوں پر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل سے مراد ہے اولاد یعقوب۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میں نے تم کو فضیلت جہاں والوں میں فضیلت دی، جہاں والوں میں۔ جہاں والوں سے مراد، عالمین سے مراد موجودہ جہاں مراد ہے، اس وقت کے جو کیا ہے اس زمانے کے لوگوں پر فضیلت دی۔ سارے زمانے کے لوگوں پر فضیلت مراد نہیں ہے، جیسے ماضی ہے اور مستقبل ہے، یہ نہیں، بلکہ حال مراد ہے، حال کا زمانہ۔ آگے ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کام نہیں آئے گا کسی کا کچھ بھی۔ تجزی بدلہ نہیں دے گا، بدلہ نہیں بنے گا، یا کام نہیں آئے گا۔ نفس منے آدمی، انسان، کوئی کسی کا شخص، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ شیئاً کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ قبول کیجیے گا اس سے، نفس سے کسی کا کوئی معاوضہ، اور نہ نفع دے گی، نہ فائدہ دے گی اس کو شفاعت، ولا من سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب دیکھیے سب بات تو جو کیا ہے آ گیا، اور اس کے بعد یہاں دیکھیے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا چند کلمات سے تو وہ پوری کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام وہ اپنے یہ کیا اس کلمات پر پورے اتر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا؟ قالا، اللہ تعالیٰ نے کہا، قالا کا فاعل ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعلو کا، کہ بے شک میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں، پیشوا۔ قالا ومن ذریتی، تو قالا یہاں جو ہے اس کا فاعل ابراہیم علیہ السلام ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا۔ یہاں قالا کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔ لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا اقرار ظالموں کو نہیں پہنچتا ہے۔ اب یہاں سے ہے خانہ کعبہ کے جو کیا ہے دیوار بنانا اور بیت اللہ بنانا، یہ جو ہے یہاں سے مراد ہے۔ اور دیکھیے یہاں ترجمہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنایا خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ۔ مسابہ ٹھہرنا، جمع ہونا، اجتماع کی جگہ جمع، وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ آج بھی جو کہ سارے لوگ جاتے ہیں حج کرنے، عمرہ کرنے، سب وہاں جمع ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو مسابہ کہا جاتا ہے، رکنا ٹھہرنا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بنا لو مقام ابراہیم کو مصلی۔ مصلی کے معنی نماز پڑھنے کی جگہ، جو مقام ابراہیم ہے اس کو مصلی بنانے کا حکم ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرتے تھے تو 3 چکروں میں رمل کرتے تھے، اور 4 چکروں میں نارمل چال چلتے تھے۔ اس کے بعد چکر لگانے کے بعد پھر مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، نماز طواف۔ تو وہی چیز ہے، اور بنا لو مقام ابراہیم میں مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ کہ پاک کرے میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، ان سب کے لیے کیا پاک صاف کرو میرے گھر کو۔ آگے فرمایا اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب بنا دیجئے اس شہر کو امن والا، دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس شہر کو امن والا بنا دیجئے، مکہ کو اس شہر کو امن والا بنا دیجئے، اور رزق دیجئے وہاں کے رہنے والوں کو، اہلہ
اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے جو ایمان لائے، جس نے ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دین پر۔ قال ومن کفر، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور جس شخص نے انکار کیا، اور جس نے انکار کیا تو اس کو میں فائدہ دوں گا، تھوڑا، قلیلاً، تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر اس کو مجبور کروں گا الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، آگ کے عذاب کی طرف کیا ہے، مجبور کروں گا۔ یعنی جو ایمان لے آیا ہے تو اس کو تو پھل ملے گا ہی اور وہ آرام سے رہے گا، لیکن جو کفر کیا، جو نہیں مانے گا، اس کو تو کیا تھوڑا سا فائدہ دوں گا لیکن پھر مجبور کروں گا جہنم میں جانے کے لیے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے لوٹنے کی جگہ۔ اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کیا ہے، خانہ کعبہ کی دیوار کھڑا کر رہے ہیں اور بنیاد رکھ رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں، اسی کا بیان ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے بنیاد بیت اللہ کی، خانہ کعبہ کی دیوار اٹھا رہے تھے، بنیاد خانہ کعبہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اچھا بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کہ خانہ کعبہ کی دیوار اٹھا رہے تھے، اور یہاں فعل مضارع یرفع، وَإِذْ يَرْفَعُ، یہاں کیا ہے، فعل ہے، اس کے بعد فعل کے بعد فاعل ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، اسماعیل علیہ السلام بھی فاعل ہے، تو یہ بعد میں جو ذکر کیا گیا ہے، یہ ایسا کیوں، بیچ میں وقفہ ہے، القواعد من البیت، یہ وقفہ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو اصل کام کر رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام اینٹ لا رہے تھے، پتھر لا رہے تھے، تو یہ لانے والے تھے، تو یہ شبہ نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کیا ہے، کام کر رہے تھے جس طریقے سے، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام بھی کام کر رہے تھے، اس لیے اس فرق کو بتانے کے لیے اس طرح کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ربنا، اچھا کہہ رہے تھے دونوں، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دونوں کہہ رہے تھے، کیا کہتے جا رہے تھے، ربنا تقبل منا، کہ اے ہمارے رب قبول کر لیجئے ہمارا یہ کام جو کر رہے ہیں، ہم خانہ کعبہ کو جو بنا رہے ہیں، دیوار کھڑا کر رہے ہیں، بنیاد رکھ رہے ہیں، یہ اس کو قبول کر لیجئے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے ہمارے رب بنا دیجئے ہمیں فرما بردار، ہم کو کیا ہے، فرما بردار بنا دیجئے اپنے لیے، لکا، اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو بھی فرما بردار بنا دیجئے اپنے لیے، وارینا، اور ہمیں دکھائیے، مناسک، نسک سے بنا ہے، اس کا معنی خوب عبادت کرنا، یہاں مراد ہے خانہ کعبہ میں کیا، بیت اللہ میں حج کے مہینوں میں حج کرنے جو لوگ جاتے ہیں، وہاں زیادہ کام کاج رہتا ہے، حج کے ارکان بھی زیادہ ہے اور ذمہ داریاں بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ یہاں مراد وہی ہے، مناسک حج کے طریقے، اور ہم کو دکھا دیجئے حج کے طریقے، اور قبول کر لیجئے ہمارے توبہ، وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول کر لیجئے، انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحکمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم، اے ہمارے رب بھیج دیجئے ان میں رسول، انہی میں سے جو پڑھے ان پر آپ کی آیت اور سکھائے کتاب اور حکمت اور پاک کرے ان کو، بے شک آپ زبردست حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے کیا ہے، بنیاد رکھے، دیوار بنا رہے ہیں، خانہ کعبہ تیار کر رہے ہیں، باپ بیٹے دونوں مل کر کے، اور پھر دعا کر رہے ہیں، اور پھر دعا کرنے کے بعد بتایا کہ اب ہم کو حج کا طریقہ بتا دیجیے کیسا حج کرنا ہے، اور پھر حج کرنے کے بعد پھر بنوایا کہ اے اللہ اب انہی میں سے کہ ایک رسول بھیج دیجیے، انہی میں سے، اور انہی میں سے رسول بھیج جو آپ کی کتاب اور حکمت سے مراد کیا ہے، احکام، جو سکھائے اور پاک کرے ان کو، بے شک آپ زبردست حکمت والا ہے۔ اب یہ بات ہے کہ یہودی اور عیسائی، نصرانی، یہ سب تو کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف رہا کرتا تھا دونوں۔ تو اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو پھرے
ابراہیم کی ملت، ابراہیم کے دین سے۔ دین ابراہیم سے کون ہے جو پھر جائے؟ اور کون دین ابراہیم سے پھرے؟ سوائے جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا۔ جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا وہی پھر سکتا ہے۔ دیکھیے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ہم نے چن لیا اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں، ان کو چن لیا دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے۔ صالحین سے مراد انبیاء علیہ السلام کی جماعت، انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں سے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اور جب کہا اس کو اس کے رب نے، ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کہا، ابراہیم علیہ السلام کے رب نے اسلم، ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ تو قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اسلام لے آیا، میں فرما بردار ہو گیا جہاں والوں کے رب کے لیے، جو سارے جہان کا رب ہے ان کے لیے میں ایمان لے آیا اور ایمان لاتا ہوں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے، کس چیز کی وصیت کی؟ بیہا سے، بیہا کا مرجع جو ہے ملت ہے، یا بتاویل کلمہ کے اسلمت ہے، بتاویل کلمہ اسلمت ہے، یا جو کیا بیہا کا ضمیر کا مرجع ملت ہے، وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّتِي، یہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی وصیت کی، یعنی دین ابراہیم کی، ملت کی، دین ملت میں دین ابراہیم کی، دین ابراہیم کی وصیت کی، کس کو؟ بنی ہی، اپنے اولاد کو، اپنے بیٹے کو، وہ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یعقوب علیہ السلام نے یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹے بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا تمہارے لیے دین کو، دین ابراہیمی مراد، دین ابراہیم کو چن لیا، بس تم نہ مرو مگر مسلمان ہو کر، مسلمان ہی ہو کر کے مرنا ہے۔ اب آگے یہ فرمایا ہے کہ جیسے یعقوب علیہ السلام کے خاندان کو اور ان کے اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، تو یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت ان لوگ موجود تھا جو یہ کہتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، وہ دیکھیے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون، کہتے کیا تم گواہ تھے جس وقت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی، جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے تو اس وقت تم موجود تھے، وہاں گواہ تھے، جب کہا یعقوب علیہ السلام نے لبنی ہی، اپنی اولاد سے، ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ جو کیا ہے، یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو کیا جواب دیا ان لوگوں نے؟ سنیے، قالوا نعبد، ہاں انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے الہ کا، آپ کے معبود کا، و الہ آبائی کا، اور آپ کے باپ کے معبود، یعنی باپ دادا کے معبود ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، جو ایک ہیں، جو ایک خدا ہے، اس کی جو کیا ہے عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے جو کیا فرما بردار ہیں، انہی کی عبادت کرنے والے مطیع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اور اسی کے لیے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، جو کام تم کرو گے اس کا پھل پاؤ گے، اور جو ان لوگوں نے کیا ان کو وہ پھل ملے گا، اور ان لوگوں کے بارے میں نہیں سوال کیا جائے گا تم سے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، اور نہیں سوال کیا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جو وہ لوگ کرتے تھے۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ ہے کہ یہودی اور عیسائی ان دونوں کا دعویٰ تھا کہ عیسائی بن جاؤ یا یہودی بن جاؤ تو راہ راست پر آ جاؤ گے، راہ پالو گے، یہ مسلمانوں کو کہتا تھا یہودی اور عیسائی، تو اسی کو یہاں نقل کیا گیا ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور وہ لوگ
اور ان لوگوں نے کہا، کس نے؟ یہودی اور عیسائی یعنی نصرانی، ان دونوں نے کہا کہ ہو جاؤ یہودی یا نصارہ، تہتدو، راہ پالو گے، یعنی سیدھے راستے پر آ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ملت ابراہیم یعنی دین ابراہیمی وہ جو کیا ہے، یہ سیدھا ہے۔ حنیف کے معنی سیدھا، اور وہی ایک ہی ہے، یعنی ایک خدا کے جو کیا ہے دین ہے، جو دین ابراہیمی ہے۔ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا وہ کیا تھا؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ابراہیمی تھا۔ اور ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک ہو کر مرے، یہ جو کیا اس کا جواب بھی یہاں دیا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام مشرک ہو کر نہیں مرے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، یہ جواب دے دیا گیا۔ آگے پھر فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ یہاں یہ کہا جا رہا مسلمانوں سے کہ مسلمانوں تم کہو، قولو کہو، جمع کا صیغہ ہے اور امر ہے، قولو کہو، آمنا ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام، اور والاسباط، اسباط کہا جاتا ہے اولاد یعقوب کو، اور اسباط اولاد یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر بھی جو چیز دی گئی ہے، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو علیہم السلام، اور وما اوتی النبی اور جو دیا گیا اور نبیوں کو، اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کے طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی کے درمیان، ونحن لہ مسلمون اور ہم اسی کے فرما بردار اور مطیع ہیں۔ یہ ایمان والوں سے کہا گیا کہ ایمان والوں اعلان کر دو، یہ کہہ دو کہ ہم تو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہم کیا ہے ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اور اس چیز پر جو نازل کیا گیا ہے ہم سے ہماری طرف یعنی قرآن کریم ہے، اور جو ہم سے پہلے نازل کی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، اور موسیٰ اور عیسیٰ پر، اور جو اور نبیوں پر جو نازل کی گئی ہے کتابیں ہیں یا جو احکامات نازل کیے گئے ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، ہم کسی کے درمیان لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کے درمیان ان میں سے فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، ماننے والے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُوَ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پس اگر وہ ایمان لائے، کیسا ایمان لائے؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایسا جیسا کہ تم ایمان لائے اس پر، یعنی مسلمان جیسا ایمان لائے اسی طرح اگر یہود اور نصارہ یہ دونوں بھی ایمان لے آئے تو فقد اہتدوا، تو وہ راہ پالیں گے، تو وہ سب بھی راہ پالیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ پھر جائیں، ایمان نہیں لائے گا اگر وہ پھر جائیں تو وہ کیا ہے؟ فی شقاق عداوت میں ہے۔ شقاق کے بہت معنی، اختلاف خلاف کے معنی میں ہے کہ وہ خلاف میں ہے، وجہ کیا ہے؟ ضد میں ہے۔ تین معنی بتایا گیا، ایک معنی تو یہ کہ وہ ضد میں ہے، اور اگر وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں اور اگر وہ پھر جا رہے ہیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ ضد میں ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ خلاف ہے، وہ دین اسلام کے خلاف ہے جو دین ابراہیمی ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ وہ فی شقاق، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ وہ جو کیا ہے، وہ شقاق ضد میں ہے، یا کیا تیسرا معنی یہ کہ عداوت میں ہے، دشمنی۔ اب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں سے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ، یکفیکہم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ، اے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان کے مقابلے میں یعنی یہود و نصارہ کے مقابلے کافی، اللہ تعالیٰ جواب دے لیں گے، ٹینشن نہیں لینا ہے۔ وہ السمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ جو ہے کیا ہے، یہ کہا گیا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ سے مراد کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے عیسائی کا بچہ جب پیدا ہوتا تھا
تو 7 दिन जब हो जाता था तो वो एक पानी में डुबा देता था बच्चा को, और उस पानी का नाम था मामूदिया, उस पानी का नाम। और उस पानी में डुबा देता था बच्चा को, और सोचता था कि ये बच्चा पाक साफ हो गया, अब कोई बला और मुसीबत नहीं आएगा, और ये ख्याल था उन लोगों के अब ये पक्का ईसाई बन गया। आज भी जो है क्या ईसाइयों में ये सिस्टम चल रहा है। वो जो क्या है आज दूसरा सिस्टम में तरीका अलग है, काला अंगूर जो क्या जूस पिलाया जाता है काला अंगूर का। तो कहते हैं अल्लाह ताला सिबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग, सिबगा के माने कहा जाता है रंग, अल्लाह माने अल्लाह, सिबगतुल्लाह अल्लाह का रंग, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, और अल्लाह के रंग से बढ़कर किसका रंग हो सकता है अच्छा। वमन अहसना, और किसका रंग, अल्लाह के रंग से बढ़कर किसका रंग अच्छा हो सकता है। वनहनु लहु आबिदून, और हम उसी की इबादत करते हैं, हम उसी की इबादत करते हैं, अल्लाह ही की। ये जवाब दे दिया है मुसलमान सब। अब कहते हैं कि कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम व लना आमालुना व लकुम आमालुकुम व नहनु लहु मुखलिसून, क्या तुम झगड़ते हो हमसे अल्लाह के बारे में। ये कहा जा रहा है कि कुल ए नबी आप कह दीजिए, अतुहाज्जूनना, क्या तुम हमसे झगड़ते हो अल्लाह के बारे में, और वो हमारा रब है और तुम्हारा रब भी है। वलना अमालुना, हमारे लिए हमारा अमाल है, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमाल है। व नहनु लहु मुखलिसून, और हम उसी के मुखलिस हैं, खालिस हैं, यानी अल्लाह ही की इबादत करने वाले। ये ऐलान जो क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवा दिए, क्या नबी आप ऐलान कर दीजिए कि अल्लाह के बारे में तुम लोग झगड़ते हो और यहूदी और ईसाई कहते हो और यही सब करते रहते हो। ये क्या है, कह दो कि तुम अल्लाह के बारे में झगड़ते हो, हालांकि वो तो सबका रब है, वो तो हमारा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। अब रहा मसला लना वलना अमालुना वलकुम अमालुकुम, कि हमारे लिए हमारे अमाल है और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, जैसा तुम करोगे वैसा पाओगे, जैसा हम करेंगे वैसा पाएंगे। और नहनु लहु मुखलिसून, और उसी के लिए ये क्या है हम खालिस हैं, यानी मुखलिस हैं, इबादत करते हैं, यानी अल्लाह ही की हम इबादत करते हैं। अच्छा, यहाँ फिर देखिए और एक बात, अम तक़ूलूना इन्ना इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात कानू हुदा व नसारा, या तुम कहते हो कि बेशक इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब और औलाद याकूब वो थे यहूदी या नसारा। यानी इन लोग ये दावा करता था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, और ईसाई सब कहते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसाई थे। ये दोनों का दावा था। तो अब यहाँ इसका ये क्या है, फिर उन लोगों से सवाल किया गया है, क्या तुम कहते हो कि बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और याकूब के औलाद वो सब जो है क्या है यहूदी थे या ईसाई थे, ये तुम्हारा दावा है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कुल तुम अअलमु अमिल्लाह वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। ए नबी आप कह दीजिए, कुल अमर का सेगा है, ए नबी आप कह दीजिए, अंतुम, क्या तुम ज़्यादा जानते हो, अमिल्लाह या अल्लाह ताला, यानी तुम ये जो दावा करते हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम ये सब के सब और उनकी औलाद सब यहूदी थे या ईसाई थे, तो तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह ताला ज़्यादा जानता है? तुम्हारे पास ज़्यादा इल्म है या अल्लाह ताला के पास ज़्यादा इल्म है, बताओ। अच्छा, फिर कहते हैं वमन अज़लम, और इससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है, जो छुपाए गवाही को छुपाए जो उसके पास है अल्लाह की तरफ से। यानी तौरात में तो लिख दिया गया है ना, तौरात में भी लिखा हुआ है, इंजील में भी लिखा हुआ है, वो हकीकत को इन लोग छुपाते थे और जाहिर नहीं करते थे। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है जो तुम करते हो। जो ये लोग कर रहे हैं इन लोगों से अल्लाह ताला गाफिल नहीं है। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। ये एक जमात थी जो गुजर चुकी, उसके लिए है जो उसने कमाया, वलकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए है जो तुमने कमाया, वला तुसअलू, और ना सवाल किया जाएगा उस चीज़ के बारे में जो वो लोग करते हैं। ये जो क्या है, ये जवाब दे दिए गए कि ये एक जमात थी जो इन लोगों ने जो क्या कमाया, जो इन लोगों ने काम काज किया, जो बदमाशियाँ किया, वो सब जो इनके लिए है, और जो क्या है तुम लोग जो काम करोगे वो तुम्हारे लिए है। और ये सवाल नहीं किया जाएगा उन लोगों के बारे में, उन लोगों का जो उन लोग क्यों ऐसा करके किया है, ये सवाल तुम लोगों से नहीं किया जाएगा, ईमान वालों को कहा गया। तो बहरहाल ये क्या है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको
کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سورہ بقرہ کی جو کیا ہے تفسیر چل رہی ہے، اور اس میں آج ماشاءاللہ پہلا پارہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے مزید دعا ہے کہ آگے بھی آسانی فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔